بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید بھائی، اس موضوع کو رمضان المبارک کے پہلے دن رکھنا چاہیے تھا تاکہ اسی بیس پر پھر باقی سارا رمضان آپ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے اور بڑا مزہ بھی آتا واقعی، لیکن دیر آیت درست آیت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، توحید کو آپ دین کی اساس سمجھتے ہیں، اگر توحید نہ ہو تو دین کی عمارت بالکل گر جاتی ہے، کچھ باقی نہیں رہتا۔ بے شک۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں وحدت، کہ اللہ کی ذات ایک ہی ہے، اس کے تمام کمالی صفات اس کی ذات ہی ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم اس کو کہتے ہیں توحید در ذات یا توحید فی الذات۔ دوسرا توحید کا پہلو ہے توحید فی الافعال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال میں بھی توحید ہے۔ ہم توحید کے لفظی بحثوں میں پڑھتے ہیں، لیکن معاشرے میں جب افعال کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر گڑبڑا جاتے ہیں۔ ہم تیسرا اس کا پہلو ہے توحید فی الصفات۔ اللہ کی صفات بھی اس کی عین ذات ہیں، زائد بر ذات نہیں ہے، یہ بھی اسی توحید کی بنیاد ہے۔ لہٰذا یہ تین چیزیں ہوئیں، ایک توحید فی الذات، دوسری توحید فی الصفات، اور تیسری توحید فی الافعال۔ اب آپ ان تینوں کی تشریحات میں جب جاتے ہیں نا، توحید فی الذات کو شاید سب مانتے ہوں، کہتے ہیں ہاں بھائی اللہ ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کائنات میں، اس کو ماننا آسان ہے۔ لیکن جب آپ توحید فی الصفات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی حد تک ماننا آسان ہے، لیکن جب آپ توحید فعل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر انسان گمراہ ہو جاتے ہیں۔ توحید فی الصفات کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ رحم والا ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر وہ قادر ہے، تو یہ قدرت، یہ علم، یہ حلم اس کی ذات سے الگ وہ صفات نہیں ہیں جو بعد میں اس نے کسب کی ہوں، اچھا، بلکہ ابتدا ہی سے یعنی ازل سے اس کی ذات ہی علم ہے، اس کی ذات ہی حی ہے، اس کی ذات ہی قدرت ہے، اس کی ذات ہی حلم ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ اسماء اور صفات ثابت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وہ تمام کے تمام اسماء اور صفات اللہ کی ذات ہیں، عین ذات زائد بد ذات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ وہ تمام صفات اللہ ہی ہیں، زائد بر ذات اللہ وہ صفات نہیں ہیں کہ بعد میں عارض ہوئی ہوں۔ توحید فعل کا کیا مطلب ہے؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، حتیٰ شرک۔ اگر اللہ چاہے تو شرک کو بالکل ختم کر دے، لیکن وہ اس طرح سے ختم نہیں کرتا۔ یعنی اس نے مشرک کو بھی توانائی دی ہے اور ایک اوپن میدان دیا ہے، لیکن ساتھ میں دعوت بھی دی ہے، ساتھ میں رستہ بھی بتایا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں میں اللہ کی دی ہوئی قدرت کے علاوہ خود مستقل شرک کر رہا ہوں، غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اگر شرک کر رہا ہے تو اللہ ہی کی دی ہوئی قدرت سے کر رہا ہے۔ تو ہم جب توحید کے عقیدے کی بات کرتے ہیں تو توحید افعالی یا توحید فعل میں یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام اللہ کی مرضی کے تابع ہے، اللہ کی قدرت کے تابع ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ اگرچہ اللہ نہیں چاہتا کہ شرک ہو، اللہ نہیں چاہتا، وہ ایک الگ بحث ہے نا۔ میں اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اللہ کے صفات کی بات کر رہا ہوں اس وقت، اللہ کے افعالی صفات کی بات کر رہا ہوں اس وقت، ٹھیک؟ اب بات ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے اللہ نے عقل بھی دی ہے اور انبیاء بھی بھیجے اور کتاب بھی بھیجی، ٹھیک؟ عقل اور فطرت انسانی موحد ہے، عقل بھی اور فطرت بھی، اور اس کے ساتھ جب انبیاء آئے تو انبیاء بھی توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور جو کتابیں آئیں کتابیں بھی توحید کی دعوت دینے آئیں۔ اب اگر کوئی انسان توحید فعل کا قائل ہو نا، توحید افعالی کا قائل ہو، تو وہ پھر میرے ان کے کسی پیسے والے کے کسی اقتدار والے کے سامنے کبھی بھی نہ جھکے۔ یہ توحید فعلی کے خلاف ہے کہ آپ
توحید فعل میں اللہ کو مانیں اور پھر جھکیں کسی اور کے سامنے کہ یہ قدرت رکھتا ہے میں اس سے کچھ حاصل کر سکوں. اللہ اکبر. یہ اس عقیدے کے منافی ہے. بالکل. لیکن عام طور پر آج کیا ہوتا ہے؟ آج دوسرے کو مطعون کرنے کے لیے یہ ہتھوڑے کے طور پر استعمال ہوتا ہے. خود جھکتے ہیں ہر طاقتور کے سامنے, اللہ اکبر. خود جھکتے ہیں ہر ظالم کے سامنے, اور بولتے نہیں ہیں کہ میری روزی روٹی اس سے وابستہ ہے. بہت اہم پوائنٹ. یہ جو میری روزی روٹی اس افسر سے, سیاستدان سے, فرض کریں ٹی وی چینل سے, فرض کریں مسجد کی کمیٹی سے وابستہ ہے, یہ خود شرک ہے. اللہ اکبر. یہ اس توحید فعل کے خلاف ہے. بالکل. لیکن جب آپ عملی میدان میں قدم رکھتے ہیں تو عام طور پر اسی توحید افعالی کی مخالفت مسلسل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. جبکہ توحید فعل آپ کو متوکل بناتا ہے. جس طرح سے موحد بننا ضروری ہے اسی طرح سے اللہ پر توکل بھی ضروری ہے. اگر اللہ نہ چاہے, توحید فعل کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی آپ کا پیٹ بھرنا چاہیں تو پیٹ نہیں بھر سکتی. کیا کہنے. اور اگر اللہ چاہے تو پوری دنیا آپ سے روزی چھیننا چاہے تو وہ چھین نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ اپنے فعل کے حوالے سے قادر ہے اور وہ انسان کو یعنی اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے. بات واضح